الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات واسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه. قائد مدارس دینیہ، استاد العلماء، ہم سب کے مخدوم شیخ الحدیث حضرت اقدس حضرت مولانا قاری محمد حنیف جالندھری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، دیگر معزز مکرم واجب الاحترام علماء کرام و مہمانان گرامی، محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، بھائیوں، میں میزبان ہوں اور ہمارے مخدوم ہمارے معزز مہمان ہیں. میں لمبی بات ہرگز نہیں کرنا چاہتا، 3 باتیں عرض کر کے مائک حضرت کے حوالے کروں گا. سب سے پہلے تو میں اپنے مخدوم الحاج میاں محمد اکرم صاحب جو اس خانوادے کے سربراہ ہیں، انہیں اپنے خانوادے اور علاقے کے ان بچوں کے حفظ قرآن کی سعادت کے حصول پر صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. قابل مبارکباد ہیں والدین ہمارے بھائی ملک محمد منور صاحب، ملک محمد ندیم صاحب، حضرت مولانا خلیل احمد صاحب. اللہ تعالیٰ یہ سعادتیں ہم سب کی نسلوں میں قیامت کی صبح تک قائم اور دائم رکھیں. نمبر 2، قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے لفظ شفا 2 بار ذکر کیا ہے. ایک لفظ شفا اس آیت میں ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اور یہ آیا ہے شہد کی مکھی کے لیے اور شہد کے لیے. مفسرین نے بڑی عجیب بات لکھی ہے. مکھیاں دنیا میں بہت ساری ہیں اور ساری مکھیاں سوائے شہد کی مکھی کے قابل نفرت ہیں، گھن آتی ہے. حدیث میں آتا ہے مکھی کے ایک پر میں بیماری ہے، وہ جب پانی میں، دودھ میں، سالن میں گرتی ہے تو بیماری والا پر اس سالن میں ڈبوتی ہے. تم اسے اچھی طرح ڈبو کر نکال کر پھینک دو، طبیعت چاہے تو استعمال کرو ورنہ استعمال نہ کرو. تو مکھی اس کے پر میں بیماری ہے، مرض ہے، قابل گھن ہے، قابل نفرت ہے. لیکن مکھیوں کی ایک قسم ہے، یہ شہد کی مکھی. اس کا کمال یہ ہے کہ میرے اللہ نے اس کے متعلق فرمایا کہ تمہارے رب نے اس پر وحی کی. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تیرے پروردگار نے اس کو ہدایات دی اور اس نے رب کی ہدایات پر عمل کیا. اور وہ ہدایات کیا ہیں؟ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرُشُونَ. 3 چیزوں پر تو اپنا چھتا بنا. شہد کی مکھی
اللہ کے حکم کی تعمیل میں شہد کی مکھی جو گھر بناتی ہے، چھتا بناتی ہے، وہ انہی 3 مقامات پہ بناتی ہے جن کا ذکر قرآن نے کیا ہے۔ یا وہ چھتا بناتی ہے پہاڑوں پر یا درختوں پر یا چھپروں پر، اور چوتھی جگہ آپ کو شہد کی مکھی کا چھتا نہیں ملے گا، اس لیے کہ اسے رب نے انہی 3 مقامات پر چھتا بنانے کا حکم دیا۔ اور کیا اس نے اللہ کے حکم کی تعمیل میں چھتا بنایا کہ انجینئرز اور جیومیٹری دانوں کی جیومیٹری فیل ہو جاتی ہے، تم پر کار اٹھاؤ تو یہ مسدس چھتا آپ کو ملے گا، نہ مثلث ہوگا، نہ مربع ہوگا، نہ مخمس ہوگا، نہ 3 کونے کا، نہ 4 کونے والا، نہ 5 کونے والا، 6 کونے کا۔ پھر عجیب انداز سے موم اور پانی کی آمیزش سے وہ سوراخ بناتی ہے۔ پھر اللہ نے اسے فرمایا ثم کلی من کل الثمرات، جا لمبے لمبے سفر کر، پھل چوس، پھول چوس، کھا، اور آ کر شہد تیار کر۔ یہ 10-10 میل، 20-20 میل، 30-30 میل سفر کرتی ہے، رس چوستی ہے، پھر واپس آتی ہے۔ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا، پھر اللہ کے راستے پہ چلتی چلی جا، یہ راستہ نہیں بھولتی، راستے میں آتی ہے، اسی راستے پہ واپس آتی ہے جس پہ جاتی ہے۔ پہاڑ پر 1000 چھتا ہے، کسی اور چھتے میں نہیں جاتی، اپنے چھتے میں واپس آتی ہے، کسی اور چھتے کی طرف رخ بھی نہیں کرتی، اپنے چھتے میں آتی ہے۔ آج ہم کیسے مسلمان ہیں، دوسروں کے گھر پھلانگتے ہیں، دیواریں پھلانگتے ہیں، ہم دوسروں کو اغوا کرتے ہیں، تامان لیتے ہیں۔ ہم سے تو یہ شہد کی مکھی اچھی جس نے اللہ کے حکم کی اتنی پابندی کی کہ وہ صرف اپنے چھتے میں آتی ہے، کہیں اور نہیں جاتی۔ اللہ نے فرمایا جب اس نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی تو اللہ نے اس کو مجسمہ شفا بنا دیا۔ یخرج من بطونها شراب مختلف الوان فیہ شفاء للناس۔ اللہ کی یہ مخلوق چھوٹی سی مکھی جب اللہ کے حکم کی اور وحی کی اس نے اتباع کی، وحی لغوی ہے یہ، اس لغوی وحی کی اس نے پیروی کی۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا اس کو تو شہد نکال، یہ نہیں فرمایا اخرج العسل، یہ نہیں فرمایا جب اللہ کے حکم کی اس نے پاسداری کی تو اس کے پیٹ سے ایسی شہد نکلی جو دیکھنے میں بھی بڑی خوبصورت ہے، مختلف الوان، اس کے کلر مختلف ہیں، اس کے رنگ مختلف ہیں، فی شفاء للناس، لوگوں کے لیے شفا ہے۔ میرے اقبال نگر کے دوستو، شہد کی مکھی اللہ کی وحی حکموں کی پابند بن جائے، مجسمہ شفا بن جاتی ہے۔ یہ انسان قرآن کا پابند بن جائے، حدیث کا پابند بن جائے، وحی کی اتباع کرنے والا بن جائے، وہ مجسمہ شفا، مجسمہ ہدایت بن جاتا ہے۔ اس لیے اس قرآن کی اتباع کریں۔ یہ قرآن شفا کا بھی ذریعہ ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، اور قرآن حیات کا بھی ذریعہ ہے۔ 2 چیزیں ہیں قرآن کریم نے جنہیں زندگی دینے کا ذریعہ قرار دیا ہے، ایک بارش کو اور ایک قرآن کو۔ بارش بھی اوپر سے آئی ہے، صاف پانی ہے، قرآن بھی اوپر سے آیا ہے، اللہ کا واضح حکم ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔